جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دھوپ کی شدت کے باوجود آتری شہر سے تعلق رکھنے والے باشندگان اسلام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا جس ملک میں آج سے 150 سال پہلے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو سازشیں اور جو پلان بنائے گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سلف صالحین نے ایسے اقدامات کیے کہ الحمدللہ 200 سال کی دشمنان دین کی تمام تر محنت کے باوجود وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ ان بیلنس دنیا ہے۔ اس دنیا کا بیلنس جیسا ہونا چاہیے ویسا باقی نہیں رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس وقت اتنی آگے ہے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج دسیوں نہیں سینکڑوں نئی ایجادات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں بیلنس برقرار نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا نے اپنے بیلنس کو کھو دیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیلنس مولانا کہاں سے اٹھا کے لائے؟ بیلنس کہہ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دنیا میں انسان کو آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی زیادہ انسان کے پاس آشائش اور آرام کی یہ چیزیں آتی، انسان کی بستیاں اتنی زیادہ اطمینان کا سانس لیتی، مگر معاملہ الٹ گیا۔ جتنی بھی آسائش کے سامان آئے، ان سامان کے بڑھنے کے ساتھ دنیا میں فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں
ہر قسم کی برائیاں یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام اقرا کو لے کر آئے تھے، آج کے مسلمان نے اس پیغام اقرا پر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے عمل نہیں کیا۔ کیا ہے وہ پیغام اقرا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا، تو اللہ کی توفیق سے، والدین کی دعاؤں سے، ان کی محنتوں سے قرآن کریم کا حفظ کیا، عالم بنے اور عصری تعلیم بھی حاصل کی۔ تو قرآن کریم جب بھی کوئی بچہ تقریر کرتا تھا، کوئی مکالمہ پیش کرتا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس عنوان پر میں گفتگو کروں۔ کبھی کوئی بچہ مدارس پر تقریر کرتا ہے تو سوچا اسی پر تقریر کروں۔ کبھی کوئی بچہ ہمارے معاشرے کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے کہ نشہ عام ہو رہا ہے، سود عام ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر میں کیسی کیسی برائیاں ہیں کہ تن ہما داغدار شد کنجا، کہ پورا بدن یہ زخموں سے چھلی ہو چکا ہے معاشرے کا۔ اب کہاں کہاں پر اور کس کس زخم کے اوپر ہم مرہم پٹی کریں اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سب کے سب وجوہات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اس آیت کریمہ نے انسانیت کو تعلیم کا درس دیا۔ اور کیا تعلیم کا درس دیا؟ اللہ نے کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک چھوٹا سا پیغام، 5 آیتیں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اور یہ 5 آیتیں ایسی ہے کہ اگر آج کا مسلمان صرف ان 5 آیتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کر لے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی تو یہ فرماتے تھے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں ہدایت حاصل کرنا چاہے اور انسانی معاشرہ اپنی اصلاح اور آخرت کی کامیابی چاہے تو پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے صرف سورہ عصر کافی ہے، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا، امام شعرانی نے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی 6,500 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور اس کی ہر آیت اتنا جامع پیغام انسانیت کو دیتی ہے کہ ہر ایک آیت پر 100 جلدوں میں تفصیل لکھی جا سکتی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اپنے اندر جس جامعیت کو لیے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس الفاظ کے ساتھ اس وحی کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیت و سلام، یہ ایسی امت ہے کہ اس امت میں طرح طرح کے علوم ایجاد کیے جائیں گے۔ یہ امت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آسمان کو چھوگی، بلکہ یہ سورج پر اور چاند پر کمن ڈالے گی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ وہ امت ہے جو فلسفہ، سائنس، منطق، علوم تجربیہ کے راستے سے اتنی آگے بڑھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو پوری باریکی کے ساتھ جانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پہلا پیغام دیا کہ اللہ جانتے تھے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ یہ امت علم کے آنے کے بعد اپنے خالق کو فراموش کر دے گی۔
اس لیے اللہ نے پہلا پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. کہا تیرے پاس کتنا ہی علم آ جائے، کتنا بھی نالج تیرے پاس آ جائے، اور تو چاند پر نہیں، سورج پر نہیں، مریخ پر نہیں، تو کہکشاؤں میں گھومنے لگ جائے اور تو گیلیکسیوں کا سراغ لگانے لگ جائے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو صرف تیرے رب کے فضل سے ہوگا. تو کبھی ان ترقیوں کے بعد اپنے خالق اور مالک کو فراموش مت کرنا. اس لیے کہا اقرأ بسم ربک، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جو تیرا رب ہے اور جس نے تجھے وجود بخشا، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا. اس لیے آگے بڑھتے ہوئے کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور نہ لانا کہ میں خالق کا مقابلہ کروں گا. آج سائنسداں اور بڑے بڑے چیزوں کو ایجاد کرنے والے، چاہے وہ فیس بک والے ہو، چاہے وہ ٹویٹر والے ہو، چاہے اسٹیفن ہاکنگ ہو جس کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. مجھے اسٹیفن ہاکنگ کو جب ان کی تصویر اور ان کی ویڈیو دیکھی میں نے پہلی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ان کی کچھ کتابیں پڑھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا. کس پر تعجب ہوا؟ مجھے تعجب اس کے زندگی پر ہوا، اور مجھے تعجب اللہ کی قدرت پر ہوا. اسٹیفن ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد 21ویں صدی اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نے کیسے زندگی گزاری. پوری زندگی ویل چیئر پر، نہ پاؤں حرکت کرتا تھا، صرف ہاتھ کا کچھ حصہ حرکت کرتا تھا اور دماغ کام کرتا تھا. اس طریقے سے وہ کرسی کے اوپر ایک مردہ جسم کی طرح رہتے تھے. مگر اس کے باوجود انہوں نے فلسفہ اور سائنس کے راستے سے بہت ساری کھوج لگائی، اور کھوج لگانے کے بعد سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کے سب سے بڑے ملحد اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوئی. تو تعجب اس پر ہوا کہ وہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود کام محنت کی اور بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا. اور اللہ کی قدرت پر اس لیے تعجب ہوا کہ اللہ نے اتنی کمزوریوں والا بنانے کے بعد بھی وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اگر اللہ نے ساری طاقت دی ہوتی تو شاید اللہ کے انکار کرنے میں اور 10 قدم آگے ہوتے ہو. تو سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ایک قصہ پڑھتے رہتے تھے کہ ایک وزیر تھے بادشاہ کے، ان کا ایک تکیہ کلام تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہے، ان کا پہلا جواب ہوتا تھا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اب ایک دن کیا ہوا، بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ یار دیکھو میری انگلی کٹ گئی. تو وزیر کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ میں انگلی کٹ گئی، میں پریشان، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ کو اچھا کر دے وے، نہیں اچھا ہوا، میں آپ کی تکلیف میں شریک ہوں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس کو جیل میں ڈالو. اب ان کو جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد بادشاہ شکار کرنے کے لیے نکلے تو شکار کرتے کرتے بھٹک گئے، اور جب بھٹک گئے تو اکیلے پڑ گئے. تو شیر نے آ کر کہیں پر ان پر کیا حملہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے سانس روکی اور یہ زمین پر مردے کی طرح گر پڑے. اب شیر آیا تو کہا کہ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی کا شکار نہیں کھاتا ہے، خود اپنا شکار کھاتا ہے. اس نے سونگتے سونگتے دیکھا کہ ان کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھا کوئی اور شکار کر کے گیا ہے، تو وہ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. بادشاہ سلامت کسی طرح سے جان بچا کر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو کہا وہ وزیر کو لاؤ.
اور وزیر کو کہا کہ بھئی تم نے صحیح کہا، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اگر یہ میری انگلی نہیں کٹی ہوتی تو آج تو شیر کے پیٹ میں جا چکا ہوتا میں۔ تو وزیر پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ بھائی کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت، وہ اچھا ہوا آپ نے جیل میں بھیج دیا، اس لیے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو بچ جاتے لیکن شیر مجھے کھا جاتا۔ تو کہا یہ بھی اچھا ہوا کہ میں جیل میں گیا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے مصیبت پریشانی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ انسان کے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا پروردگار اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہم اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ پونا میں کسی مسلمان عورت نے اپنی 3 بچیوں کو مار دیا اور پھر خود بھی خودکشی کر مر گئی، اور اس کی وجہ لکھی کہ بھئی اس کے شوہر نے اپنی روزی روٹی تلاش کی، کہیں نہیں مل رہی تھی، تو اس سے پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کیا؟ دین سے جہالت۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کیا؟ دین سے جہالت۔ ارے بھائی دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے انسان کہ وہ جو چاہے فوراً ہو جاوے، وہ تو جنت میں ہوگا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ تم ادھر سوچیں گے نہیں کہ ادھر جنت میں وہ چیز تمہارے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا کہ انسان انگور کھا رہا ہوگا، انگور کھاتے کھاتے وہ سوچے گا کہ یار مجھے تو انگور نہیں، مجھے تو امرود کھانا ہے، اللہ اسی انگور کے اندر میں امرود کا مزہ ڈال دے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ تو اس جنت، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تو مصیبت آئے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہاں پر اسٹیفن ہاکنگ بھی پیدا ہوگا اس امت میں، اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت میں آئنسٹائن بھی پیدا ہوگا، اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت میں ڈاروین بھی پیدا ہوگا، اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت میں کانٹ بھی پیدا ہوگا، جس کے بارے میں خود عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائیت میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ یورپ نے کانٹ کو پیدا کیا، جس کو میں کہتا ہوں کہ کانٹ اس زمانے کا سب سے بڑا کانڈ ہے۔ یہ سب ملحدین کی لسٹ ہے جنہوں نے انسانیت کو اپنے خالق سے توڑنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اس پہلے پیغام میں یہی کہا گیا کہ چاہے کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ اپنے خالق اور مالک کو کبھی فراموش مت کرنا۔ اگر اپنے خالق اور مالک کو فراموش کرو گے تو تمام کے تمام وسائل کے باوجود تمہیں سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بیلنس، علم کا بیلنس، تعلیم کا بیلنس کیسے آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر جو اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اسلام اسکالر مانے جاتے ہیں، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، بہت آسانی سے یہ لقب پوری 1400 سالہ تاریخ میں مشکل سے 2-4-5 لوگوں کو یہ لقب ملا ہے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے اس بات کی وضاحت کی کہ تعلیم کے لیے ادارے ہندوستان میں اور بر صغیر میں مسلمانوں نے قائم کیے۔ ایک تو مسلمانوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، دوسرا 1865 اور 66 میں، دوسرا اسی زمانے میں 1867 اور 70 کے درمیان علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس کے بعد اس کے 10-20 سال کے بعد ندوۃ العلماء قائم کیا گیا۔ کہا یہ 3 ہمارے سب سے بڑے ادارے مانے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی بات ہے، آپ بڑی توجہ سے سنیں
کہ وہ اسلام کے فلسفہ تعلیم کو اور ہم سے جو اس وقت چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس پر متنبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اداروں کو اس زمانے میں انگریزوں کے رد عمل کے طور پر ان کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کو اس لیے قائم کیا گیا تاکہ اس ملک میں دین اسلام کو تحفظ فراہم کیا جائے، وہ اس وقت وہ ضرورت تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو دنیا کی ضرورت تھی، دنیاوی علوم کی ضرورت تھی، تو علی گڑھ میں سر سید نے کالج قائم کیا، علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا، جو اینگلو اسکول اور ایک چھوٹی سی محمدین انگلش اسکول کے نام سے شروع ہوئی اور بعد میں وہ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گئی۔ اور تیسرا ندوۃ العلماء، کہ جہاں پر مسلمانوں کو دونوں تعلیم کو، قدیم نافع اور جدید صالح کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا یہ تینوں ہمارے ادارے معروض یہ حالات یعنی رد عمل کے طور پر وجود میں آئے، اس وقت ان کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے مگر مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے قیام کے 150 سال کے بعد حالات بدل چکے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان حالات سے نکلیں اور موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ اس کا حل بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم اور ندوہ اور علی گڑھ کے قیام سے پہلے جو عالم اسلام کا تعلیمی نظام تھا، جامعہ ازہر میں، جامعہ زیتون میں اور جامعہ قیروین میں، جو فاس میں، الجزائر میں اور دنیا کے دیگر مسلم خطوں کے اندر میں پائی جاتی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی یہ جامعہ قیروین مانی جاتی ہے، جو ایک عورت کی طرف سے قائم کی گئی تھی۔ تو ان یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کے مطابق اب ہمیں دوبارہ اپنے نظام تعلیم کو مرتب کرنا ہوگا۔ ان یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم کیا تھا؟ ان یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم یہ تھا کہ ان یونیورسٹیوں میں سب سے پہلے بچے کو بچپن سے لے کر 7-8 سال تک کے مکمل طور پر دین اور اخلاق کی تعلیم اور تربیت کی جاتی تھی، اور ساتھ میں بنیادی اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے میتھمیٹکس اور جن چیزوں کی اس وقت ضرورت تھی ایسے ضروری علوم سکھائے جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو اگر اس کا ذہن علم دین کی طرف جاتا تھا تو وہ علم دین کی طرف چلا جاتا تھا، اور اگر اس کا ذہن سائنس کی طرف جاتا تھا تو وہ فلسفہ اور سائنس کو اختیار کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ جامعہ قیروین جو عالم اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی آج بھی قائم ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا دنیا کی تاریخ کی وہ پہلی یونیورسٹی جس کا قیام آج سے 1250-1300 سال پہلے ہوا تھا، جب دنیا کو یونیورسٹی کا یو نہیں معلوم تھا۔ کیا نہیں معلوم تھا؟ جامعہ کا جا نہیں معلوم تھا، جم نہیں معلوم تھا کہ جامعہ کس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر آپ نے لکھا کہ اسی جامعہ قیروین سے وہاں کا نظام تعلیم ایسا تھا کہ اسی جامعہ قیروین سے ایک طرف قاضی عیاض پیدا ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، دوسری طرف ابن خلدون پیدا ہوتے ہیں جو آج بھی فلسفہ تاریخ، ہسٹری اور آج کے جو سوشل سائنس ہے اس کے موجد اور مدون کہے جاتے ہیں۔ کہا وہ بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھ کر فارغ ہوئے۔ کوئی مؤرخ نکلتا تھا، کوئی محدث نکلتا تھا، کوئی فلسفی نکلتا تھا، کوئی سائنسداں نکلتا تھا، وہ سب کے سب ایک جگہ سے پڑھ کر نکلتے تھے۔ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے بعد وہ
جہاں پر جو چاہے دین کو حاصل کرتے تھے، مگر ہمارے یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا۔ دین کو سیکھے بغیر اگر ہم دنیاوی علوم کی طرف گئے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے، اور دین کو سیکھ کر، دین کی فکر کو مضبوط کر کر اگر ہم آگے بڑھے اور ہم نے اپنے بچوں کی صحیح گھر میں تربیت کی اور ہم نے اپنے اداروں کو قائم کیا تو ہم اپنے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی عزت کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے حلال روزی کے تمام اسباب اختیار کر کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا کہ اس وقت ضرورت ہے اس کی کہ دونوں علوم کو جمع کرنے والے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر مسلمانوں کو اپنے مکمل دین کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کی تعلیم دی جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے والد محترم خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم مد ظلہ العالی کو، کہ آج سے 35 سال پہلے آج جب میں سفر میں نکلا ہوں اور بہت ساری جگہوں پر پہلی بار گیا تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں مدرسے ہیں، اسکول ہے، مگر وہاں پر جانے کے لیے صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو آج سے 25-30 سال پہلے وہاں کی کیا صورتحال ہوگی، جب آج 2023 میں راستے نہیں ہیں سیدھے کہ آدمی بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچ پاتا ہے۔ ابھی ہم کچھ سفر میں نکلے تو راستے اتنے خراب کہ راستے کے خراب ہونے کی وجہ سے میں جب والد صاحب کے پاس ہسپتال میں پہنچا تو رات میں پہنچا اور صبح میں خود بیمار ہو گیا، کیونکہ 2000 کلومیٹر کا گاڑی میں سفر کیا، راستے خراب تھے، کہیں پر گاڑی زور سے کودی اور وہ مسل میں کوئی ایسی پریشانی آئی کہ مجھے ویل چیئر میں بٹھا کر ہسپتال میں لے جانا پڑا۔ تو وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ میں بولا بھیا ہمارے والد صاحب ایڈمٹ ہے، تو مجھے کہاں ایڈمٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ پھر میں نے وہ ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب، ہم نے 5 میڈیکل کالج بنائے ہیں اور 2000 بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، تم مجھے ایسے ہی جنرل آدمی سمجھ کر پیسے لے کر چھلنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ مجھے سب کچھ سمجھتا ہے کہ بدن میں کیا ہوتا ہے تو کیا علاج ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے والد نے ادارے قائم کیے ہیں تو ہم نے 2000 ڈاکٹر بنائے۔ کتنے ڈاکٹر بنائے ہیں؟ 2000۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں، درد ہو رہا ہے مجھے، مگر مجھے مسل میں پرابلم ہے۔ وہ کہتا ہے ایکس رے نکالنا پڑے گا، ایم آر یہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی کچھ کرنا نہیں، تو صرف درد ہو رہا ہے تو درد مسل میں کم ہو جائے، اس کا انجیکشن مجھے لگا دے یا اس کے لیے باٹل چڑھا دے، دوا دے دے اور میری چھٹی کر دے۔ بہرحال 2-4-6 گھنٹے کے بعد مجھے اچھا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس دونوں علم اس انداز میں ہونے چاہیے کہ ہم انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں خود بھی چین سے رہیں اور دوسروں کو بھی چین سے رہنے دیں۔ ورنہ آج صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کمانا دین نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اور وکیل کم ہوتے ہیں اور انسانوں کے جیب کے کھاٹکی زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ مطلب نہیں آپ غریب ہے، آپ پریشان حال ہے، آپ نہیں، ان کو ان کا بل بنانے سے مطلب کہ بھئی آپ کا اتنا بل ہوا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں۔ جب دین نہیں تو صرف دنیا سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے درد کے بعد اگر انسان دنیا کو کماتا ہے تو وہ پیسہ کبھی بھی سکون لے کر نہیں آتا، وہ پیسہ تکلیفیں لے کر ہی آتا ہے۔ اور جو پیسہ لوگوں کے ہمدردی کے ساتھ کمایا جاتا ہے تو وہ پیسہ سکون کو لے کر آتا ہے۔ تو دین اور دنیا کی اس تفریق نے معاشرے کے اندر میں ہلاکت اور بربادی کے جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ اسے ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم
اپنے علاقوں میں دین اور دنیا کی تعلیم کے اداروں کو قائم کرے. ماشاءاللہ پاتھری میں آیا تھا اس سے پہلے 10-15 سال پہلے، لیکن ایسے ہی سرسری آنا ہوا. آج یہاں پر تفصیل سے آنا ہوا. بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں پر تقریباً 23 ایکڑ زمین ہے اور لڑکیوں کا مدرسہ ہے، لڑکوں کا مدرسہ ہے، اسکول بھی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے BHMS کیا، بہت سارے ڈی فارم کر رہے ہیں. مگر یہاں کے پاپولیشن کے اعتبار سے یہ 0.1 ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات میری؟ یعنی کچھ نہیں، 2-4-5 ڈاکٹر بنا دیا تو ہم لوگوں نے کمال نہیں کیا. عقل کنواں آپ کے پاتھری سے بھی چھوٹا ہے. عقل کنواں کی آبادی مشکل سے 10 سے 12 ہزار ہے، مگر آج عقل کنواں میں تقریباً 50 BOMS ڈاکٹر ہے. وہ صرف کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر کے سامنے ان کے لیے کالج تھی تو بچوں نے پڑھ لیا آسانی کے ساتھ. ڈی فارم بی فارم، کوئی گھر ایسا خالی نہیں جہاں حافظ نہ ہو، انجینئر نہ ہو، D.Ed کیا ہوا نہ ہو، ڈاکٹر بنا ہوا نہ ہو. تو آپ کی اتنی بڑی زمین ماشاءاللہ انہوں نے، سر نے آپ کے اس ادارے کے لیے سب سے پہلے 18 ایکڑ زمین دی. آج اس زمین کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے محنت کر 5-7 ایکڑ زمین دی. تو سب کچھ ہے. اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہ اس طور پر کہ کوشش کر یہاں پر BUMS یا BHMS میڈیکل کالج قائم کیا جائے. یہاں پر LLB مسلمان قانون کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ لائر یعنی وکیل جس کو ہم کہتے ہیں، ایڈوکیٹ، وہ اور ڈاکٹر یہ ہمدردی کے حامل نہیں رہے. اگر ہم دین کے ساتھ ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو ان کے دلوں میں ہمدردی ہوگی. تو یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے والے، اپنی قوم کی خدمت کرنے والے نہیں، بلکہ اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرنے والے ہوں گے. جب یہ ہمدردی کے ساتھ کسی کی خدمت کریں گے تو سامنے والا بھی کہے گا کہ واقعتاً یہ دین کیسا دین ہے. آپ غریب آدمی آیا، کہا صاحب پیسے نہیں میرے پاس، کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زاویے سے سوچیں، اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا چلا آیا ہوں کہ ہم ہندوستان کے مختلف کونوں میں گھوم کر امت کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دینی اداروں کے ساتھ اسی ماحول میں عصری اداروں کو قائم کرنا، یہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کو کفر، شرک اور ارتداد سے بچانے کے لیے اس وقت فرض عین ہو چکا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. مسلمانوں کو اس ملک میں اس وقت اپنے علاقوں میں 2 لاکھ اسکولیں بنانے کی ضرورت ہے. کتنی؟ 2 لاکھ اسکولیں چاہیے. اب آپ کہیں کہ یہ کہاں سے اٹھا کے لائے مولانا آکڑا؟ اس لیے کہ مسلمان اس ملک میں کتنا ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے 14%. اب 140 کروڑ میں سے آپ 14% نکالو تو کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 20 کروڑ. اور اگر 14% سے زیادہ ہے تو مسلمان اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود مسلمانوں کا نہ سیاست میں کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ ملک دوسرے پیمانے پر کوئی اثر و رسوخ ہے، بلکہ دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں. حالات ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں. حالات کا مقابلہ کرنا. مسلمان اور ڈرنا، مسلمان کی ڈکشنری میں ڈرنے کا لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں، حکمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور ہوش اور حواس کے ساتھ اپنے مستقبل کو اور نسل کے مستقبل کو صحیح بنانے کے لیے کیسے آگے بڑھنا، اس پر سوچنا، یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کے ذریعے سے ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لہذا
آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس تہیے کے ساتھ کہ اگر یہاں پر کسی ادارے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ میں سے ہر ایک یہ فکر لے کر یہاں سے جائے کہ اس ادارے کو قائم کرنے کی فکر ہم اپنے ذمے لیتے ہیں اور ہم بھی اس کے قائم کرنے میں اپنے سے جو ہو سکے گا تعاون کریں گے. کیوں؟ انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر کالج بنائیں گے تو اس کالج کے اندر میں کون پڑھے گا؟ آپ کے بچے پڑھیں گے. جب آپ کے بچے پڑھیں گے تو اس کے لیے فکر آپ کو کرنی ہوگی یا دوسرے کریں گے؟ آپ کو کرنی پڑے گی. اپنا گھر بنانا ہے تو دوسرے کو جا کر ہم کہتے ہیں میرے گھر رہنے کے لیے گھر نے ذرا گھر بنا دے نہیں بھائی، تو کوئی کیا بولے گا؟ چپل نکال تو اس کو بتا دے گھر کیسے بنتا ہے. تو اب ہمیں ہماری ضرورت ہے، ہمارا ایمان، ہمارا رزق حلال، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ساری فکریں ہمیں کرنی ہے. تو ہمیں ایک ایک پیسہ جمع کر کر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اداروں کو قائم کرنا پڑے گا. میں مولانا عبدالکریم پاریکھ صاحب کا واقعہ ہر جگہ پر سنا رہا ہوں، اگرچہ تکرار ہو رہا ہے مگر پھر بھی سنا رہا ہوں. مولانا عبدالکریم پاریکھ مرحوم فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر کام کے لیے ایک عورت آتی تھی، شیڈول کاسٹ سے اس کا تعلق تھا. اب وہ عورت آتی تھی روزانہ صبح میں ہاتھ میں پیپر لے کر آتی. تو مولانا سوچے کہ یہ روز ہاتھ میں پیپر لے کے کیوں آتی ہے بھائی؟ اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو میرے گھر میں جھاڑو پوتا کرنے کیوں آتی ہے؟ تو مولانا نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو پھر یہ پیپر آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں کہ اس نے جو جواب دیا اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. کیا جواب دیا اس نے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ پیپر میری برادری والے نکالتے ہیں، میں پیپر اس لیے خریدتی ہوں کہ یہ 2-2.5 روپے کا پیپر ہے، 1-1.5 روپیہ اس کی چھپائی میں خرچ ہوتا ہے، 50 پیسے 1 روپیہ بچ جاتا ہے، تو وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ہماری قوم کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے. تو 1-1 روپیہ جمع کر کر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا. تو آج ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن میں 2% بھی مسلمان نہیں ہے اور وہ ہائر ایجوکیشن میں 25 نہیں 30% سے آگے نکل گئے. انہوں نے فکر کی. یہ تو اللہ کا نظام ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں ہوگی اللہ زبردستی نہیں بدلے گا. چاہے وہ کافر ہو چاہے مشرک ہو، جو محنت کرے گا دنیا میں اللہ اس کا پھل ضرور دے گا. تو ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی اپنے ادارے قائم کرنے کے لیے، اپنے اداروں کو بچانے کے لیے، اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک دوسرے پر اعتماد کر کر، ایک دوسرے کا تعاون کر کر، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے کھڑے ہو گئے تو اس ملک سے ہمیں کوئی نکال سکتا نہیں ہے اور ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے. ہمیں ڈرے بغیر اور نا امید ہوئے بغیر حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلہ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر کر آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس فریضے کو انجام دیں گے. اور آج یہاں سے نہیں بلکہ ملک کے چپے چپے میں مسلمان اپنی پرائیویٹ یونیورسٹیاں قائم کرے، مسلمان اپنے علاقوں میں لڑکیوں کے لیے الگ اسکول، لڑکوں کے لیے الگ اسکول کا نظام بنائے. اونلی فور گرلز اسکولیں ملتی ہے، عیسائی زمانوں سے اپنی اسکولیں چلا رہے ہیں. تو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس ملک میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد
مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ، صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں